الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اگلے پچھلے گناہ معاف کروانے کا نسخہ۔ حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ جبکہ آپ ایک سرد رات میں نماز کے لیے باہر جانا چاہتے تھے۔ میں ان کے لیے پانی لے کر حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کی، اللہ عز و جل آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے مکمل وضو کرتا ہے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل۔ آج ہم سنتے ہیں گناہ جھڑنے کی حکایت۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبدالوہاب شیرانی قدسہ نورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہونے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حضرت سیدنا قبر میں آگ بھڑک اٹھی۔ حضرت سیدنا عمر بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا جس کو لوگ متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے۔ جب اسے قبر میں دفن کیا گیا تو فرشتوں نے فرمایا ہم تجھ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے پوچھا کیوں مارو گے؟ میں تو تقویٰ پرہیزگاری کو اختیار کیے ہوئے تھا۔ تو فرشتوں نے فرمایا چلو 50 کوڑے مار دیں گے۔ اس پر وہ شخص برابر بحث کرتا رہا یہاں تک کہ وہ فرشتے 1 کوڑے پر آ گئے اور انہوں نے عذاب الہی کا 1 کوڑا مارا جس سے تمام قبر میں آگ بھڑک اٹھی۔ تو اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے کوڑا کیوں مارا؟ فرشتوں نے جواب دیا تو نے ایک دن جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھی تھی اور ایک مرتبہ ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا مگر تو نے اس کی مدد نہ کی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں، بے وضو نماز پڑھنا سخت جرأت کی بات ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں بلا عذر جان بوجھ کر، جائز سمجھ کر یا استہزاء یعنی مذاق اڑاتے ہوئے بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی ویڈیو میں ہم باوضو رہنا کے ثواب کے 15 حروف کی نسبت سے 15 مدنی پھول سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی تلاوت سورۃ الہمزہ ہے۔ تلاوت ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی؟ نار اللہ موقدہ، اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورہ ہمزہ مکیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 9 آیتیں، 30 کلمے، 130 حرف ہیں۔ یہ آیتیں ان کفار کے حق میں نازل ہوئیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر زبانیں تان کرتے تھے اور ان حضرات کی غیبت کرتے تھے، مثل اخنس بن شریک، امیہ بن حلف
اور ولید بن مغیرہ وغیرہ کے، اور ہر حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے۔ مرنے نہ دے گا جو وہ مال ان کی جس محبت میں مست ہے اور عمل صالح کی طرف التفات نہیں کرتا، یعنی جہنم کے اس رد کے طبقہ، جہنم کی اس دراکہ طبقے میں جہاں آگ ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی اور کبھی سرد نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے، جہنم کی آگ 1000 برس دھونکی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس دھونکی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس دھونکی گئی حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی، تو وہ سیاہ ہے اندھیری، یعنی ظاہر جسم کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلائے گی۔ دل ایسی چیز ہیں جن کو ذرا سی بھی گرمی کی تاب نہیں، تو جب آتش جہنم کا ان پر غلبہ ہوگا اور موت آئے گی نہیں تو کیا حال ہوگا۔ دلوں کو جلانا اس لیے ہے کہ وہ مقام ہے کفر اور عقائد باطلہ، نیات فاسدہ کے، یعنی آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، یعنی دروازوں کی بندش آتشی لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی کہ کبھی دروازہ نہ کھلے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ دروازے بند کر کے آتشی ستونوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نماز پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ جہنم کی آگ کا بھی آپ نے ذکر سنا، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے اور اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما کر فرما بردار بنائے۔ نماز پڑھتے رہیے، دوسروں کو بھی تلقین کیجیے۔ تلاوت قرآن ترجمہ تفسیر سننے کے لیے ہمارے چینل سکون قلبی کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور دوسروں کو شیئر کیجیے۔ آج استخارہ بھی کیا جائے گا، اپنے نام والدہ کے نام کے ساتھ کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے۔ استخارے کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔